أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا بھی خیر والی آخرت بھی خیر والی عطا فرمائے، ایمان پہ خاتمہ عطا کرے، حسن خاتمہ ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمیں دنیا آخرت کی تمام بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ الرعد۔ سورۃ الرعد کا ہم آغاز کریں گے۔ یہ اس میں جو ہے اس کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو ہم کوشش کریں گے صحیح سے سمجھنے کی، تاکہ ہمیں سمجھنا پڑھنا آسان ہو اور اس کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 1 سے 18 تک، اور اس میں ہم اس کو بریک کر کے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سیکھنا پڑھنا ہمارے لیے آسان کرے اور اس کے ہم جو بھی کوشش کریں اس کا ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آج شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، تلک یہ آیات ہیں، الکتاب کتاب کی، والذی اور جو کچھ، انزلہ نازل کیا گیا۔ انزلہ قرآن میں بہت دفعہ آتا ہے، یہ پیسف ہے، مجہول ہے۔ انزلہ نازل کیا گیا، الیک طرف آپ کے، بے ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق و حق ہے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے۔ آیت نمبر 2، اللہ الذی اللہ وہی ہے جس نے، رفع بلند کیا، السماواتی آسمانوں کو، بغیر بغیر، عمدن ستونوں کے۔ عمدن کا روٹ ورڈ یہی ہے، عین میم دال۔ عمدن جو ہے قرآن میں 3 دفعہ آیا، یعنی کہ عمدن ایز آیا، اس میں پلرز کا نام ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہم ایک حدیث سنتے ہیں، نماز دین کا ستون ہے، اس میں بھی الصلاۃ عماد الدین ہے، عماد۔ تو عماد کا لفظ بھی قرآن میں 1 دفعہ آیا اور عمد کا 3 دفعہ آیا ہے، اس کے مطلب پلرز۔ ہم دیکھتے ہیں اس کی اگزامپل۔ سورۃ لقمان میں آیت نمبر 10 ہے، اس میں آیا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، سیم عیسائی والا آیت کا، عمدن یعنی بغیر پلرز کے بنایا۔ تو اور پھر ہم ایک فی عمد ممددہ بھی پڑھتے ہیں قرآن میں، جو سورت ہم سب کو پتہ ہے، فی عمد ممددہ، ویل لکل ہمزہ، سورہ ہمزہ کے آخر میں آتا ہے۔ تو عمد پلرز، ترونہا تم دیکھتے ہو جنہیں، ترونہ کو یہاں تک ہم بریک کریں گے، تا اور اونا بعد میں ہے تو تم پلورل میں یعنی کہ جمع میں، اور را حمزہ یا روٹ ورڈ ہے۔ جب بھی دیکھنے کے میننگز آتے ہیں روٹ ورڈ را حمزہ یا، ترونہ تم دیکھتے ہو، ہا جنہیں، ہا جو ہے مؤنث کی ضمیر ہے، تو اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ عمدن پلر سے، کیونکہ اس کی طرف اس کا تعلق ہے، تو یہ جو ہے اس کے لیے مؤنث یوز ہے۔ تم دیکھتے ہو جنہیں، ثم پھر، بغیر عمدن ستونوں کے، ترونہا تم دیکھتے ہو جنہیں، ثم پھر، استوا وہ بلند ہوا۔ جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تب ہم پڑھیں گے ثم استوا، سین کے جزم کو اس زبر سے ملایا جاتا ہے، ثم استوا۔ لیکن جب ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بریک کر کے پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو الگ پڑھیں گے، ثم پھر، اور حمزہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ اگر یہ بغیر حرکت کے تو اس پہ ہم زیر لگائیں گے، کیونکہ 3rd حرکت پہ زبر ہو یا زیر ہو تو یہاں پہ زیر لگتی ہے۔ تو استوا وہ بلند ہوا۔ استوا کا روٹ ورڈ ہے سین، واو اور یا۔ یہ قرآن میں استوا آیا ہے، استوا علی العرش، تو اس کو ایسے آپ یاد کریں، سین واو یا روٹ ورڈ ہے، وہ بلند ہوا، علی العرش بھی عرش پر، وسخر اور اس نے مسخر کیا۔ مسخر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، لفظ یوز ہوتا ہے کہ اس نے مسخر کیا، اور اس میں اس نے کہاں سے آیا ہے؟ یہ ضمیر جو واحد مذکر کی ہے، یہ جب فعل کے آخر میں جو زبر ہوتا ہے اس میں اس نے کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے، یعنی کہ ہوا کی ضمیر، واحد مذکر کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے۔ سخر اور اس نے مسخر کیا، الشمس والقمر سورج کو اور چاند کو، کلن سب، یجری چل رہے ہیں، لِأَجَلٍ ایک وقت تک، اجل کے مطلب وقت، حمزہ جیم لام روٹ ورڈ ہے، مسمن مقرر، مسمہ کا روٹ ورڈ ہے سین
میم اور واو، اور قرآن میں جب بھی مسمى آیا ہے کافی دفعہ آیا مسمى، لیکن جب بھی جتنی دفعہ بھی آیا ہے ہر دفعہ اجل مسمى آیا ہے، کبھی بھی مسمى کسی اور چیز کے لیے نہیں آیا ہے. مسمى جو ہے روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین میم واو، اور یہ جب بھی آیا ہے یہ ہمیشہ اجل کے ساتھ آیا ہے. تو اجل مسمى کر کے قرآن میں آیا، اور یہ میننگز کیا ہوتے ہیں اس کے مسمى کے؟ اپوائنٹڈ، مقرر. تو اجل مسمى تو ایک مقرر وقت تک ہے. یدبر وہ تدبیر کرتا ہے، دال با را روٹ ورڈ ہے، تدبر تدبیر، اسی سے یدبر وہ تدبیر کرتا ہے، یا کا تعلق وہ سے. الامر کام کی معاملے کی، یفصل وہ کھول کے بیان کرتا ہے. تفصیل بھی اسی سے ہے، جو تفصیل ہوتی ہے اس میں بھی کھول کے بیان کیا جاتا ہے، تو یفصل وہ کھول کر بیان کرتا ہے. الآیاتی آیات کو، لعلکم تاکہ تم بلقاء ملاقات کا، لام قافیہ روٹ ورڈ ہے، ربکم اپنے رب کی، توقینون تم یقین رکھ کرو. توقینون میں تا پہلے اونا بعد میں، تو تم جمع کے صیغہ ہے، تم پلورل میں، اور واو قاف یا قاف نون روٹ ورڈ ہے. یقین، آپ یقین سے بس یاد رکھیں، اردو ہم یقین کہتے ہیں، یا قاف نون روٹ ورڈ ہے، توقینون تم یقین کرو. آیت نمبر 3، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے مدہ پھیلا دیا. مدہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ میم دال دال. قرآن میں یہ روٹ ورڈ آئے ہے کافی دفعہ، اور میم دال دال مدد کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کہ ہیلپ کرنے کی میننگ میں بھی، اور مدہ پھیلانے کے مطلب میں بھی قرآن میں نظر آتا ہے. جس نے پھیلا دیا الارض زمین کو، وجعلا اور اس نے بنائے، فیہا اس میں. اب یہ ہا کی ضمیر مؤنث کی ہے، مؤنث کی ضمیر کس کی طرف اشارہ ہے؟ ارض کی طرف. ارض جو ہے عربی میں مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہ بار بار جب آپ دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہو جاتا ہے، جیسا ہم لوگ کہتے ہیں زمین ہوتی ہے، تو یہ عربی میں بھی یہ مؤنث ہے، ارض زمین. تو وجعلا اور بنائے، فیہا اس میں، یعنی کہ زمین میں، رواسیہ پہاڑ. رواسیہ پلورل ہے، اس کا جو روٹ ورڈ کیا ہے؟ را سین اور واو. رسو روٹ ورڈ ہے، رواسیہ پلورل ہے، اور اس کا سنگولر کیا ہے؟ راسیتن. تو یہ پہاڑوں، ماؤنٹینز کے لیے آتا ہے رواسی. اس نے اور بنائے اس میں پہاڑ، ماؤنٹین، و انہارا اور نہریں، یہ بھی پلورل ہے. ومن کل ثمراتی اور ہر قسم سے پھلوں کی، جعلا اس نے بنائے، فیہا اس میں، کس میں؟ زمین میں، یا پھلوں کے، جس طرح زوجین جوڑے. زوجین میں زوج تو جوڑے کو کہتے ہیں، اور عین کا جو لفظ ہے، ہم عربی میں کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، آنی اور عینی. عینی کی آواز تو اسپیشلی جب آپ کو آنی یا عینی سنائی دے تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے. زوجینی دو جوڑے، اثنینی دو دو، یہ بھی عین آ رہا زوجین میں بھی، اور اس میں بھی اثنین جو ہے اس میں بھی دو دو. یغشی وہ ڈھانپتا ہے، اللیل رات کو، النہارا دن پر. ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں. یا پہلے اونا بعد میں پلورل میں ہے وہ، اور تفکر کہتے ہیں غور و فکر کو، تو جو غور و فکر کرتے ہیں. آیت نمبر 4 پہ آگے، وفی الارض اور زمین میں، قطعون ٹکڑے ہیں. قاف تو عین کا روٹ ورڈ جو ہے یہ قرآن میں آتا ہے، اور جب یہ اسم کی طرح آتا ہے تو اس میں جو یہ پلورل ہے، قطعون ٹکڑے ہیں، پیسز ہے. قطعون قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے، جیسا یہ اس طرح قاف پہ زیر اور طا پہ زبر. اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی، سورت ہے سورت یونس کی آیت نمبر 27 میں. یہاں پہ دیکھیں، کأنما غشیت وجوہہم قطعا من اللیل. تو قطعان کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ with pieces، یعنی کہ ٹکڑے. تو یہی پلورل میں ٹرانسلیشن ہے قطعون کا، اور یہاں پہ بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں اس کے قطعان. اور ایک ہم دیکھیں گے اگر سنگولر میں ہے تو ہے قطعین. یہ بھی اس میں دیکھا طا پہ جزم آتا ہے، طا پہ جزم ہے تو یہ سنگولر ہے قطعین، اور قطعین ہے طا پہ زبر ہے تو پلورل میں ٹرانسلیشن ہے. اس کو ایسے ہی آپ بار بار دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اتنا قرآن میں نہیں ہے یہ، لیکن یہ جب طا پہ جزم ہے تو یہ سنگولر میں پارٹ، پیس. اور جب ہم نے اس میں دیکھا جو ہمارا لیسن ہے قطعون، یہ قرآن میں 1 دفعہ اور ہے قطعون، اور پلورل میں ٹکڑے، پیسز. متجاوراتن باہم ملے ہوئے.
اس کا روٹ ورڈ ہے جیم، واو اور را. جو قرآن میں اور جگہ آپ نے پڑھا ہوگا جار جار نیبر کے لیے یوز ہوتا ہے، ہمسائے کے لیے، جار ذی القربا جار. اور عربی میں آج بھی اسپوکن عربک میں بھی جیران اس کے لیے کہا جاتا ہے، نیبرز کے لیے. تو یہ روٹ ورڈ ہے جیم و را. متجاوراتن باہم ملے ہوئے، یعنی کہ پڑوسی، جسے نیبرنگ. و جناتن اور باغات ہیں، من عناب انگوروں کے. عین نون با روٹ ورڈ ہے، عنب سنگولر ہے، عناب پلورل ہے، تبھی ٹرانسلیشن پلورل میں کر رہے ہیں. وزرعون اور کھیتیاں، اس کی بھی ٹرانسلیشن دیکھیں پلورل میں زرعون. اردو میں ہم لفظ زراعت یوز کرتے ہیں، اسی سے ہے زرعی، تو اردو میں بھی یہ لفظ یوز ہوتا ہے اس کے لیے. تو زرعون کھیتیاں، ونخیل اور کھجور کے درخت. سنوان وغیر سنوان، صاد نون اور واو روٹ ورڈ ہے. قرآن میں یہ روٹ ورڈ سے 2 دفعہ آیا اور آپ نے یہیں پہ دیکھ لیا، اس کے بعد یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا قرآن میں کہیں بھی. صاد نون واو روٹ ورڈ ہے. سنوان اور غیر سنوان. اچھا سنوان جیسے اس میں لکھا ہوا ہے جڑ سے ملے ہوئے، تو سنوان کہتے ہیں کسے ہیں کہ جو ٹریز ایک سنگل روٹ سے، ایک ہی روٹ سے نکلے نا، ڈفرنٹ ٹریز، تو روٹس ایک ہوں مگر درخت الگ الگ ہوں، تو وہی ہے سنوان جڑ سے ملے ہوئے. وغیر سنوان اور بغیر جڑ سے ملے ہوئے، جیسے ایک جو روٹ سے کنیکٹڈ ہے اور ایک نہیں، تو غیر سنوان جڑ سے ملے اور بغیر جڑ سے ملے ہوئے. یسقا وہ پلائے جاتے ہیں. اس پہ آپ لکھ لیجئے پیسو ہے، مجہول ہے، تو اس کو ہم ایسے آپ سرکل کر لیں تاکہ آپ کو ٹرانسلیشن یاد کرنا آسان ہے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین قاف یا، سین قاف یا ساقی بھی اسی سے. تو یسقون ہم اس میں بھی پڑھتے ہیں سورہ مطففین میں، یسقون من رحیق مختوم، تو یہ بھی یسقا ہے. اور یسقا جو ہے اس میں پیسو ہے، مجہول، تو یا پہ پیش، اور اگر تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر جیسے یہاں پہ دکھ رہی ہے تو وہ ہو، تو یہ مجہول کا گیو اوے کلیئر. یسقا وہ پلائے جاتے ہیں. بما ان واحد پانی ایک ہی سے. ونفضل اور ہم فضیلت دیتے ہیں، بعضها ان کے بعض کو. کن کے بعض کو؟ جو سنوان، جو ٹریز کی بات ہو رہی ہے جو پانی پلایا جاتا تھا، ان کے بعض کو علی بعض بعض پر، فی الاکل پھلوں میں. حمزہ کا فلام کا روٹ ورڈ جب فعل کی طرح قرآن میں یوز ہوتا ہے تو وہ کھانے کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے تاکلو یا اکلا، تو اس طرح جب یوز ہوتا ہے تو فعل جب ہوتا ہے تو ورب جب ہوتا ہے تو اس کی مطلب ٹو ایٹ، کنزیوم کرنا. اور جب یہ اسم کی طرح یوز ہوتا ہے، جیسے یہ پہ اکل ہے لفظ، تو یہ یوز ہوتا ہے کس چیز کے لیے؟ پروڈیوس، فروٹ، فوڈ، جیسے جو اس کا اکل ہو اس کے لحاظ سے. تو یہاں بھی اسم ہے، دیکھیں ال لگا ہوا ہے، اسم ہے، اکل ہے. تو یہ اسم میں جب یوز ہوتا تھا پھل کے میننگز آتے ہیں، یا پھر پروڈیوس، ہارویسٹ، اس طرح کے میننگز آتے ہیں. جیسے کہ ہم ایک دیکھ لیتے ہیں ایک اور ایگزامپل اس کی. جی یہ والی جو ہم سورہ کہف میں آیت پڑھتے ہیں نا، کلتل جنتین آتت اکولہا، کہ یہ دونوں باغات اپنا پھل خوب دیتے ہیں. تو پھل کے میننگ ہے، پروڈیوس کے میننگ پھل، تو یہ اسم ہے. تو جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ اچھے سے یاد ہو جاتا ہے. ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اگلا دیکھتے ہیں. وَإِنْ اور اگر تعجب تم تعجب کرتے ہو، تا تم کی ہے، عین جیم با روٹ ورڈ ہے. اردو میں بھی ہم تعجب اسی کے کہتے ہیں کہ حیران ہوتے ہو، اسٹانشڈ ہوتے ہو. تعجب اگر تم تعجب کرتے ہو، فعجبن تو قابل تعجب ہے. ایک فعل ہے، ایک اسم ہے. اسم تو ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے تنوین سے، تو قابل تعجب ہے، اور یہ فعل ہے. اگر تم تعجب کرتے ہو تو قابل تعجب ہے، یعنی حیرانے کی بات. یہ قولہم ان کی بات. اذا کیا، اذا جب، کننا ہو جائیں گے ہم. کننا میں کاف و نون روٹ ورڈ ہے، ہو جائیں گا کا کننا. اور نا میں دیکھیں نون پہ تشدید ہے، تو اس میں کاف و نون ایک روٹ ورڈ کی نون ہے اور ایک نا ہم کی روٹ ورڈ نون ہے، تو اسی لیے تشدید آ رہی. کننا ہو جائیں گے ہم، ترابن مٹی، تارابا روٹ ورڈ ہے.
इन्ना क्या बेशक हम लफी ला अलबत्ता फी में लफी खल्किन खल्क कहते हैं पैदाइश को तख्लीक को लफी खल्किन अलबत्ता पैदाइश में होंगे जदीद नई न्यू उलाई का यही वो लोग हैं अल्लदीन कफरू बि रब्बिहिम जिन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ व उलाई का और यही लोग हैं अल अगलालू तौक होंगे ये प्लूरल है और रूट वर्ड जगह लाम नाम तौक होंगे फी अनाकिहिम उन जिनकी गर्दनों में अनाक उनुक की जमा है ट्रांसलेशन भी उनकी जिनकी गर्दनों में व उलाई का असहाबुन्नार व यही लोग हैं साथी आग के हम फीहा खालिदून वो उसमें हा की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है नार की तरफ जब भी कुरान में नार आता है जहन्नुम के जो भी नाम आ रहे हैं वो मुअन्नस माने जाते हैं अरबी में हम फीहा वो उसमें खालिदून हमेशा रहने वाले हैं फाइल का वजन हो तो ट्रांसलेशन वाले करके कहते हैं तो खालिद फाइल इसलिए ट्रांसलेशन वाले करके करेंगे हमेशा रहने वाले हैं आयत नंबर 6 वयस्तअजिलूना का वो जल्दी मांगते हैं आपसे या इसको हम ब्रेक करेंगे यहां तक रूट वर्ड क्या है आइन जीम लाम अजल आइन जो उजलत हम उर्दू में भी यूज करते हैं मतलब जल्दी होता है उजलत पसंदी तो आइन जीम लाम जल्दी के मीनिंग्स आते हैं और या पहले है ऊना बाद में है यस्ताजिलून तो यानी कि वो प्लूरल में है और हमजा सीन ता एक बाब होता है उसके मतलब में तलब करना आता है मांगना जैसे इस्तगफार बख्शिश मांगना इस्तिखारा खैर मांगना और तो इस तरह या इय्या का नाबुद व इय्या का नस्ताईन में हम मदद मांगते हैं तो इसी तरह यहाँ पे यस्तअजिलूना वो जल्दी मांगते हैं वो जल्दी तलब करते हैं अक्का का ट्रांसलेशन आपसे यस्तअजिलूना का वो जल्दी मांगते हैं आपसे बिस्सय्यअति बुराई अज़ाब को सय्यअत सू का जब भी ट्रांसलेशन रूट वर्ड होगा सीन वाव हमजा कबला पहले अलहसनती भलाई से वक़द हालांकि तहकीक खलत गुजर चुकी खलत का रूट वर्ड खा लाम वाव मिन कबलिहिम खलत गुजर चुकी मिन कबलिहिम उनसे पहले अल मथुलात इबरतनाक मिसालें मथुलात का रूट वर्ड मीम सा लाम है और कुरान में मसूलात एक ही दफा आया ओनली वंस आए यहाँ पे मिसाली मगर ये अलमसूलात क्या है मिसाली जैसे एग्जाम्पलरली पनिशमेंट होती है ना मिसाली सजा तो वही ये इबरतनाक मिसाल है तो इबरतनाक सजा तो इसको आप ऐसे ट्रांसलेशन याद करें मसूलात इबरतनाक मिसाल है वह इन्ना रब्बका और बेशक रब आपका ल अलबत्ता ज़ू मग़फ़िरतिन ज़ू ज़ी का मतलब क्या होता है वाला पज़र ऑफ जैसे ज़ू कुव्वतिन कुव्वत वाला तो ज़ू मग़फ़िरतिन अलबत्ता बख्शिश वाला है लिन्नासी लोगों के लिए अला ज़ुल्मिहिम बावजूद उनके जुल्म के यहाँ पे रुक के एक चीज देखते हैं कि अला का मीनिंग अब मोस्टली हम देखते हैं पर या ऊपर यहाँ कभी कभार बहुत ही कम कुरान में आप ऐसे देखेंगे कि इसकी मीनिंग बावजूद इसके भी आता है इस तरह भी आता है जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ये देखें सूरह बकरा है आयत नंबर 177 इसमें हम देखते हैं इसको ऊपर करके हाँ यहाँ पे वो आतल माला आला हुब्बिहिम और वो दे अपना माल और इसकी ट्रांसलेशन देखें वो खर्च करे माल उसकी मोहब्बत के बावजूद तो ये आला का ट्रांसलेशन इसमें क्या है उसके बावजूद तो ये ट्रांसलेशन आपको कम दिखती है आला का मीनिंग ज्यादातर क्या दिखते हैं ऊपर या पर और थोड़े डिफरेंट भी आते हैं मगर इसके बावजूद के ऐसे मीनिंग आपको कुरान में कम नजर आएंगे मगर सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अभी आपको ट्रांसलेशन याद करने में आसानी हो जाए यहाँ पे इसके मतलब बावजूद है ठीक है लोगों के लिए अला जुल्मिहिम बावजूद उनके जुल्म के व इन्ना रब्बका और बेशक रब आपका ला अलबत्ता शदीदुल इक़ाबी अलबत्ता सख्त सजा देने वाला है व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू और कहते हैं वो जिन्होंने कुफ्र किया लौला क्यों नहीं उन्ज़िला उतारी गई अलैहि उस पर आयतुन कोई निशानी में रब्बिही उसके रब की तरफ से इन्नमा बेशक अंता आप तो मुंदिरुन डराने वाले हैं मीम की वजह से अक्सर आप ट्रांसलेशन वाला करके देखते हैं और यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो वाले करके रिस्पेक्ट वाला है ये अदरवाइज ये वाहिद ही है मुंदिरुन डराने वाले खबरदार करने वाले नून दल रा रूट वर्ड है
وَلِكُلِّ اور واسطے ہر قوم کے ہادن ایک ہادی ہے. اور ہادی جب بھی ہدایت کا روٹ ورڈ آئے گا حمزہ ڈال لیا. آیت نمبر 8 اللہ یعلم جانتا ہے ما جو کچھ تحمل اٹھاتی ہے کل انثی ہر انثی یعنی کہ مادہ فیمینن وما اور جو کچھ تغیدو کمی کرتے ہیں. تغیدو کا روٹ ورڈ ہے غین یا ضاد. قرآن میں یہ روٹ ورڈ صرف 2 دفعہ ہی آیا ہے یہاں پہ اور ایک اور جگہ غید الماء کر کے آئے گا بس وہاں پہ آیا. اس کے علاوہ یہ روٹ ورڈ زیادہ یوز نہیں ہوا. تغیدو کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کمی کرنا جیسے سبسائڈ کرنا کوئی چیز کم کرنا. جو کوئی تغیدو کمی کرتے ہیں الرحام و رحم. تا اس میں تا جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے تو یہ بس یاد کریں یہ بھی تا جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے تم کی تا نہیں ہے بلکہ مؤنث کا صیغہ ہے تو فیمینن ہے یہ. یہاں پہ بھی وما تغیدو اور جو کچھ کمی کرتے ہیں. الارحام رحم رحم کی جمع ارحام اور یہی اس کی وجہ سے تا کا یعنی کہ یہ مؤنث ہے عربی میں تو اسی لیے الارحام رحم. وما اور جو کچھ تزدادو تو یہ بھی وہ زیادہ کرتے ہیں یعنی کہ وہ رحم جو ہے یعنی وومز جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں. روٹ ورڈ جب بھی زیادہ کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے زائ یا اور دال زیادہ. ہم اردو میں بھی زیادہ کہتے ہیں تو یہی ہے تزدادو وہ زیادہ کرتے ہیں ارحام. اور یہاں پہ تا کا تعلق پہلا والا انسا سے. اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے زیادہ بات. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تحمیلو اٹھاتی ہے کل انثی ہر مادہ فیمینن ہر فیمینن جو کچھ اٹھاتی ہے تو یہ تا کا تعلق اس سے. وما تغیدو اور جو کچھ کمی کرتے ہیں الارحام تو ارحام کا تعلق اس تا سے اور اس تا سے. نہیں سمجھ آئے پریشانی ہو تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ کہ بار بار سنتے سنتے کئی دفعہ سمجھ آنے لگتا ہے کیونکہ جب مؤنث کا صیغہ یوز ہو تو ہمیں اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا کس کی بات ہو رہی ہے. آیت آگے دیکھتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ اور ہر چیز عندہ اس کے پاس بمقدار ساتھ ایک اندازے کے ہے. آیت نمبر 9 عالم الغیب والشہادہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا. الکبیر سب سے بڑا ہے. المتعال بہت بلند ہے. متعال کا روٹ ورڈ ہے عین لام واو. اعلیٰ بھی اسی سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی ایک متعال تعالی اللہ تعالی بھی جو ہم کہتے ہیں عین لام واو روٹ ورڈ ہے اور متعال ایک ہی دفعہ قرآن میں آیا مگر یہیں پہ تو یہ متعال کہیں اور دفعہ نہیں یوز ہوا ہے صرف ونس یہیں پہ یوز ہوا ہے. بہت بلند ہے. آیت نمبر 10 سواء برابر ہے یکساں ہے. سین واو یا روٹ ورڈ ہے. سواء یکساں برابر ہے منکم تم میں سے من جو اسرا چھپا کے بات کرے چھپا کر کرے القول بات کو. سین را روٹ ورڈ ہے چھپانے کے لیے یوز ہوتا ہے. ومن جہارا اور جو کوئی ظاہر کرے. جہری نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی نماز ظاہر کر کے پڑھتے ہیں آواز اونچی کر کے تو اسی لیے اس کا تعلق ہے جیم ہارا. ومن جہارا اور جو کوئی ظاہر کرے بھی اسے یعنی کہ بات کو. ومن اور جو کوئی کہ ہوا وہ مستخفن چھپنے والا ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے خا فا اور یا. خفیہ ہم اردو میں کہتے ہیں خفی بھی کہا جاتا ہے مخفی بھی کہا جاتا تو روٹ ورڈ تو خفی ہو گیا خا فا یا. اور مستخفن کر کے اس طرح یہ روٹ ورڈ ایک دفعہ آیا ہے. ویسے تو ڈفرینٹ طریقے سے یوز ہوا ہے خفیہ لیکن اس طرح مستخفن کر کے ایک دفعہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے. اس کا مطلب چھپنے والا. میم ہے تو ٹرانسلیشن والا کر کے کرتے ہیں کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں. مستخفن چھپنے والا ہے باللیلی رات کو. وساربن اور چلنے والا ہے. سین را با روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ قرآن میں 2-3 دفعہ یوز ہوا ہے اور سارب ایک دفعہ یوز ہوا ہے. سارب فائل کا وزن ہے. سارب اسی ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے تو ساربن چلنے والا ہے. بن نہاری دن کو. آیت نمبر 11 لہو اسی کے لیے ہے معقباتن پہرے دار ہے. معقباتن کا روٹ ورڈ تو آپ کو دکھ رہا ہے عین قاف با. اس طرح یہ معقب کا لفظ قرآن میں ایک دفعہ سورہ رعد میں آیت نمبر 41 میں آپ کو دکھے گا معقب سنگولر میں اور یہ معقباتن پلورل میں ہے اور اس کے مطلب پہرے دار. یہاں پہ اینجلز کے لیے بیسیکلی جب آپ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں تو اینجلز کے لیے یوز ہوا ہے کہ جو پہرے دار اینجلز ہیں. معقباتن پہرے دار ہیں من بین یدیہ ومن خلفہ ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے. یحفظونہ جو حفاظت کرتے ہیں ان کی. یحفظون
میں یہاں تک بریک کریں گے. یا پہلے اونا بعد میں وہ پلورل میں حافظہ روٹ فرد ہے جو حفاظت کرتے ہیں ہو اس کی من امر اللہ حکم سے اللہ کے. ان اللہ بے شک اللہ لا یغیر نہیں وہ تبدیل کرتا. غیر تغیر جیسا تغیر ہم اردو میں بھی تغیر پڑھتے ہیں نا تغیرات موسم کے تغیرات بدلنا تو وہی ہے یغیر تو یا وہ تبدیل کرتا ما جو بقوم کسی قوم میں ہے حتیٰ یہاں تک کہ یغیرو وہ بدل دیں. یہاں پہ یا یہ سنگولر کا بات ہو رہی تھی نہیں وہ تبدیل کرتا اور یہاں پہ واو ساکن بتا رہا ہے وہ پلورل میں تو وہ لوگ تبدیل کرتے ہیں ما بھی انفسہم جو ان کے دلوں میں ہے. وَإِذَا اور جب ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے اس میں سنگولر آ رہا ہے کیونکہ جب زبر ہو آخر میں فعل کے آخر میں تو وہ اس کے میننگ ہوتے ہیں سنگولر میں ہوتا ہے. اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ بقوم ساتھ کسی قوم کے سوءن کسی برائی کا فلا تو نہیں مردہ کوئی پھیرنے والا. میم کی وجہ سے ٹرانسلیشن والا کر کے کہیں گے. را دال روٹ ورڈ ہے رد کہتے ہیں پھیرنے کو تو مردہ پھیرنے والا. بات کو رد کر دے تو بات کو پھیر دیتے ہیں نا تو بالکل وہی ہے. لہو اسے فلا مرد لہو تو نہیں کوئی پھیرنے والا اسے. وما لہم اور نہیں ان کے لیے من دونہ اس کے سوا من وال کوئی مددگار. وال کا روٹ ورڈ ہے واو لام یا ولی جو ہے اسی سے ہے یہ روٹ ورڈ وہی ہے. اور وال کر کے قرآن میں صرف ایک ہی دفعہ آیا یہاں پہ ویسے تو ولی آیا ڈفرینٹ آیا مگر وال کر کے مددگار یہ صرف ادھر ہی آیا ہے. هو الذی وہی ہے جو یریکم دکھاتا ہے تمہیں البرق بجلی کی چمک برق خوفاً خوف و طمعاً اور امید سے. طمع کہتے ہیں امید کو. وینشئ اور وہ اٹھاتا ہے. یا کی ٹرانسلیشن تو وہ ہو گئی روٹ ورڈ کیا ہے نون شین اور حمزہ. نون شین حمزہ روٹ ورڈ ہے. نون شین حمزہ کا روٹ ورڈ زیادہ تر قرآن میں آتا ہے یا تو پروڈیوس پیدا کرنے کے لیے یا ریس اٹھانے کے لیے. تو یہاں پہ کیا ریس اٹھانا. ینشئ وہ اٹھاتا ہے السحابہ بادل الثقال بوجھل. ساقاف لام روٹ ورڈ ہے ہیوی ثقیل بات ہوتی ہے وہ بھی بوجھل بات ہوتی ہے تو ثقال بوجھل. آیت نمبر 13 سبحو اور تسبیح کرتی ہے الرعد کڑک بحمدہ ساتھ اس کی تعریف کے والملائکۃ و فرشتے من خیفتہ اس کی خوف سے. خیفہ جب بھی خوف کے میننگ آتے روٹ ورڈ کیا آتا ہے خوافا خوف اور جب بھی خفیہ چھپنے کے میننگ آتے تو خافا یا تو یہاں پہ خیفت ہی اس کے خوف سے. وَيُرْسِلُ اور وہ بھیجتا ہے الصواعق کڑکتی بجلیوں کا. صواعق صاعقہ کی جمع ہے اور صاد عین قاف روٹ ورڈ ہے کڑکتی بجلیوں کو. فیصیبو فا تو پھر یا وہ صاد واو بار روٹ ورڈ فیصیبو وہ پہنچاتا ہے بیہا انہیں. ہاں کی ضمیر مؤنث کی ہے اس کا تعلق اس سے بجلی سے ہے. یہ جو پلورل میں صواعق ہے اس سے ہے کیونکہ وہ بھی صاعقہ کی جمع ہے تو صاعقہ بھی مؤنث ہوتا ہے صواعق بھی مؤنث ہے. پھر وہ پہنچاتا ہے انہیں یعنی کہ ان بجلیوں کو من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے وہم حالانکہ وہ یجادلون وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں. جیم دال لام روٹ ورڈ ہے وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں. وہوا اور وہ شدید سخت المیحال قوت والا ہے. قرآن میں یہ لفظ میحال ایک دفعہ آیا یہ روٹ ورڈ بھی ایک دفعہ آیا. یہ روٹ ورڈ ہے میم ہا اور لام. اس کے مطلب ہوتا ہے قوت والا یا قرآن یہ روٹ ورڈ ہی بس یہیں پہ یوز ہے. میحال قوت والا ہے. لہو اسی کے لیے ہے دعوت الحق پکارنا برحق. والذین یدعون اور جنہیں وہ پکارتے ہیں من دونہ اس کے سوا لا یستجیبون نہیں وہ جواب دیتے لہم ان کو بشیء کچھ بھی الا مگر کا باسط کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے لائک جیسے انگلش میں کہتے ہیں لائک ہم یا لائک دس کا مانند باسط پھیلانے والے کے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے باسط اس کا مطلب پھیلانے والا. تو باسط یا پھیلانے والے تو یہ بھی باسط فائل کا وزن ہے اس لیے والا کر کے ٹرانسلیشن کریں گے. مانند پھیلانے والے کے کفئی ہی اپنی دونوں ہتھیلیاں. ہی تو ہو گیا اس کی. کاف فا روٹ ورڈ ہے کف اور کفئی میں بوتھ ہینڈس جیسے آتے ہیں تو اسی لیے اپنی دونوں یعنی کہ اس میں جو یہ ای کا صیغہ ہے ای
کفئی دیکھیں اس طرح، روٹ ورڈ تو کاف فافا ہو گیا نا، تو ہتھیلیاں مین ہو گئے، ہم مینز ہو گئے، مگر آئی کی وجہ سے دونوں کی ٹرانسلیشن آئی ہے، اپنی دونوں ہتھیلیاں۔ قرآن میں ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں کاف فافا یوز ہوتا ہے، سورہ کہف میں جہاں پہ وہ آیت نمبر 42 ہے، جب اس کا سب چیزیں وہی تبھی سمجھی جب باغ میں تباہی آ گئی تھی، تو اس پہ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ اپنے دونوں ہاتھ جیسے ملتا رہ گیا تھا، تو وہ بھی his hands، تو یہ لفظ یہاں پہ آیا ہے اور اب ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، مگر مان پھیلانے والے کی اپنی دونوں ہتھیلیاں الی الماء طرف پانی کے، لی تاکہ، جب بھی فعل سے پہلے آتا ہے لی تو اس کا مطلب تاکہ، لی تاکہ، یا کا ٹرانسلیشن وہ، تاکہ یبلغا تاکہ وہ پہنچے، فاہو اس کے منہ کو۔ فاہو کا لفظ قرآن میں ایک دفعہ ہے یہاں پہ بس، اس کے علاوہ یہ پلورل میں آیا ہے روٹ ورڈ کیا ہے؟ فا واو حمزہ، فو، افواہہم کر کے، افواہ کر کے قرآن میں آیا ہے، لیکن سنگولر میں صرف یہاں پہ آیا ہے۔ اردو میں بھی ہم افواہ کہتے ہیں، وہ بھی ہمارے منہ سے نکلتی ہے تو اس لیے ہم اس کو افواہ کہتے ہیں، خالی منہ کی بات ہوتی ہے جیسے، مگر یہ سنگولر میں صرف یہاں پہ آیا ہے، فا واو ہا روٹ ورڈ ہے، طرف پانی کے تاکہ وہ پہنچے، فاہو فاہو اس کے منہ کو، وما اور نہیں ہوا وہ، ببالغی پہنچنے والا ہی اس کو، بالغ فاعل کا جمع ہے، فاعل کی وزن ہے اس لیے ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے، بالغی ہی پہنچنے والا ہی اسے، وما اور نہیں، ماں کے بعد اللہ آ رہا ہے تو ٹرانسلیشن نہیں، وما اور نہیں، دعا الکافرین کافروں کی، اللہ مگر، فی دلال گمراہی میں۔ آیت نمبر 15، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، یسجدو سجدہ کرتا ہے، من جو کوئی، جیسے whoever جو کوئی، فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، طوعاً روٹ ورڈ ہے، خوشی سے، وکرہن اور ناخوشی سے، کراہت سے، وظلالہم اور سائے ان کے، ظلال پلورل میں ہے تو لام روٹ ورڈ ہے، سائے ان کے، بالغدوی صبح، غدوی کا روٹ ورڈ یہی ہے، غین دال واو، والآصالی اور شام، حمزہ صاد لام روٹ ورڈ ہے، اور شام صبح اور شام، اصال اصیل کی جمع ہے، قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے، 3 دفعہ ہے آصال، اور وہ ہر دفعہ غدوف کے ساتھ آیا ہے، یہ کمبینیشن ہی آیا ہے قرآن میں جب آیا ہے حمزہ صاد اصیل، یعنی اصیل تو الگ آیا ہے، مگر آصال جب پلورل میں آیا ہے تو یہ بھی پلورل میں آیا ہے، اور غدوف کا مطلب بھی جو ہے وہ پلورل ہے، جیسے یہ بھی مارننگز، جیسے آصال بھی پلورل ہے، غدوف بھی پلورل ہے، مارننگز اینڈ ایوننگز، تو سائے ان کے، صبح اور شام۔ قل کہہ دیجئے، من کون ہے، رب السماوات والارض کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ، قل کہہ دیجئے، کیا، پھر، افاتخذتم کیا پھر بھی بنا لیے تم نے، من دونہی اس کے سوا، اولیاء حمایتی، لام یا روٹ ورڈ ہے، لا یملکون نہیں وہ مالک ہو سکتے، لانفسہم اپنے نفسوں کے لیے، نفعان کسی نفع کا، ولا ضرن اور نہ کسی نقصان کا، کہ قل کہہ دیجئے، حل کیا، یستوی برابر ہو سکتا ہے، اس کا بھی روٹ ورڈ کیا ہے، سین واو یا، یستوی، ابھی ہم نے پہلے سواء پڑھا تھا سین واو یا سے، اس کے مطلب بھی تھے برابر یکساں، یستوی برابر ہو سکتا ہے، الاعمی اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، اعمی کا روٹ ورڈ کیا ہے، عین میم یا، والبصیر اور دیکھنے والا، یا، حل کیا، تستوی برابر ہو سکتے ہیں، پہلے یستوی میں تھا وہ برابر ہو سکتا ہے، تا جو ہے یہ مؤنث کی ہے، اب دیکھتے ہیں مؤنث کی تا کیوں ہوگی، کوئی مؤنث آ رہا ہوگا، اور کیا برابر ہو سکتے ہیں، الظلمات، ظلماتو، تو ظلماتو میں آتو جو ہے یہ بتا رہا ہے یہ مؤنث کا صیغہ ہے، جیسے یہ اصل میں ظلماتو تھا جو ظلماتو ہو گیا، جیسے آیتن کی جمع آیاتن، تو اسی طرح ظلماتن کی ظلمات، تو یہ مؤنث ہے اسی لیے یہاں پہ تا مؤنث کا صیغہ ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں، اندھیرے پلورل میں ہے، والنور اور روشنی یہ سنگولر ہے، یا جعلوا انہوں نے بنا لیے، للہ اللہ کے لیے، شرکاء کچھ شریک، خلقو واو ساکن پلورل بتا رہی ہے کہ پلورل میں، خلقو انہوں نے پیدا کیا، کا مانند لائک،
خلقی تخلیق پیدائش اسم ہے یہ ہی اس کی کا خلقی مانند اس کی تخلیق کے انہوں نے پیدا کیا مانند اس کی کریشن کے اس کی تخلیق کے فتشابہ فا تو مشتبہ ہو گئی تشابہ کا روٹ ورڈ کیا ہے شین با ہا تو یہ ہا جو ہے روٹ ورڈ کی جو شباہت ہم اردو میں بھی مشابہ شباہت یوز کرتے ہیں سیم ہے شبہ بھی یوز ہوتا ہے تو مشتبہ ہو گئی الخلق پیدائش علیہم ان پر قل اللہ کہہ دیجئے اللہ خالق ہے کل شیء ہر چیز کا وہ اور وہی الواحد اکیلا ہے القہار بہت زبردست قہار روٹ ورڈ ہے انزلہ اس نے اتارا انزلہ میں فعل کے آخر میں جو زبر آتا ہے تو اس میں ہی کی ضمیر جیسے ہوا ہوتا ہے واحد مذکر کی ضمیر پوشیدہ ہوتے ہے انزلہ اس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی فسالت تو بہ نکلی جب تا ساکن ایسے آخر میں آتا ہے تو اکثر وہ مؤنث کا ہوتا ہے ہم دیکھیں گے مؤنث کی میں پہلے اس کا روٹ ورڈ دیکھتے ہیں سین یا اور لام روٹ ورڈ ہے سین یا لام روٹ ورڈ ہے اور یہ کیا ہے فعل ہے اور سیلاب اسی سے ہے سین یا لام کا روٹ ورڈ قرآن میں 4 دفعہ یوز ہوا ہے ٹوٹل 2 دفعہ آپ کو ادھر ہی ہم دیکھ لیں گے سیل جو اسم ہوتا ہے اس کا مطلب جسے اردو ہم سیلاب کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو سیل پھر یہ اسم ہے ال سے پتہ چل رہا ہے تو اس کا ٹرانسلیشن فلڈ تو اردو میں بھی ہم سیلاب کہتے ہیں اور قرآن میں ایک اور جگہ ہم دیکھ لیتے ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح یوز ہوا ہے یہاں پہ سورہ سبا میں دیکھیں سورہ سبا کی آیت نمبر 16 ہے اس میں ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ تو سیل فلڈ کو کہتے ہیں تو یہ سیل 2 دفعہ قرآن میں یوز ہوا ہے ایک دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور ایک دفعہ سورہ سبا میں اور یہ کیا ہے یہ فعل ہے فسالت تو بہ نکلی تو وہ بھی فلو کے میننگ ہے نا فلڈ کی طرح کے تو فلو فسالت تو بہ نکلی تا ساکن مؤنث کا صیغہ ہے اس کا تعلق کس سے دیکھیں عربی میں جب کسی چیز کے آگے گولتا ہوتی ہے تو وہ مؤنث کی ہوتی ہے عام طور پہ آپ اس طرح کی تا دیکھتے ہیں تا مربوطہ جو ہوتی ہے کہلاتی ہے تو بہ نکلی اودیتن وادیاں تو اسی لیے تا ساکن مؤنث چیز ہے اچھا اودیہ وادیاں اردو میں ہم وادی کہتے ہیں وودال جاہی روٹ ورڈ ہے اودیتن وادیاں بقدریہا اپنے اپنے اندازے سے ان کے اندازے تو یہ مؤنث کا صیغہ پھر کسی لیے وہی وادیوں کے لحاظ سے وادیاں بقدریہا اپنے اپنے اندازے سے فاحتملہ تو اٹھا لیا السیل سیلاب نے سیل پہ پیش بھی آ رہا ہے تو یہ ڈوئر ہے جیسے اس کی ٹرانسلیشن نے کر کے کر رہے ایسے نے زبدن جھاگ زبد کا روٹ ورڈ زابا دال روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے، تینوں دفعہ آپ آج کے لیسن میں ابھی اسی آیت میں ایک ہی دفعہ آیا ہے، ایک ہی آیت میں 3 دفعہ آ گیا بس جھاگ مطلب ہوتا ہے زبدن جھاگ رابیہ چڑھا ہوا رابیہ کا روٹ ورڈ ہے را با حمزہ سوری را با واو جو ربا ہوتا ہے سود وہ بھی اسی سے اس کا تعلق ہوتا ہے بڑھتا ہوا ہوتا ہے نا سود بڑھا کے دیتے ہیں تو اسی سے یاد را با واو رابیہ چڑھا ہوا ومما اور اس میں سے جو مما جو ہے ایکچولی 2 چیزیں مل کے مما بنتا ہے ایک من جس کی ٹرانسلیشن سے اور پھر ہوتا ہے ایک ماں ومما اور اس میں سے جو یوقیدون وہ جلاتے ہیں یا پہ اور اونا تو وہ پلورل میں ہے واو قاف دال روٹ ورڈ ہے تو یوقیدون وہ جلاتے ہیں علیہ اس پر فناری آگ میں ابتغاء حاصل کرنے کو باغین یا روٹ ورڈ ہے ہلیتن زیور ornaments ہا لام یا روٹ ورڈ ہے او یا متاعن برتن متاعن کا روٹ ورڈ تو یہی ہے میم تعین زیادہ تر قرآن میں آپ اس کے میننگ ڈفرنٹ دیکھیں گے فائدہ اٹھانا سامان برتن کے مطلب میں صرف یہیں پہ ہے قرآن میں یہ متاعن بہت دفعہ قرآن میں ہے مگر برتن کے جیسا اس میننگ میں صرف یہیں پہ متاعن برتن زبدن جھاگ ہے مثلہ اس جیسا کذالک اسی طرح یضرب بیان کرتا ہے اللہ الحق والباطل حق اور باطل کو فاما الزبد 3rd ٹائم آ گیا یہ تو رہا جھاگ فیذهب تو وہ چلا جاتا ہے فا تو یا وہ ذهب و فیذهب تو وہ چلا جاتا ہے جفاء ناکارہ ہو کے اس کا روٹ ورڈ ہے جیم فا اور جیم فا حمزہ یہ قرآن میں صرف ایک ہی دفعہ ہے یہاں پہ اور کہیں بھی نہیں آیا روٹ جیم فا حمزہ جفاء ناکارہ ہو کر وہ اما اور لیکن
माँ जो यनफउ नफा देता है अन्नासा लोगों को फयमकुसु तो वो ठहर जाता है, फा तो या वो, और मीम का सा रूट वर्ड है, ठहर जाना मीनिंग होता है स्टे करना। फयमकुसु तो वो ठहर जाता है फिल अर्दी जमीन में। ये रूट वर्ड कुरान में बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ, स्टेइंग के मतलब में यहाँ पे यूज हुआ है। इसके अलावा सूरह ताहा में एक आयत आती है जहाँ पे हजरत मूसा ने अपने फैमिली को जब कहा था आग को देखने के बाद अपने घर वालों को क्या कहा था, उमकुसु स्टे है, तो उसमें भी स्टेइंग के मतलब में था कि ठहरने के मतलब में। यहाँ पे भी जो हम देख रहे हैं तो फयमकुसु तो वो ठहर जाता है, फिल अर्दी जमीन में, कदालिका इसी तरह यद्रिबुल्लाहु बयान करता है अल्लाह अल अमसाल मिसालें, लिल्लदीना उन लोगों के लिए जिन्होंने, इस्तजाबू हमजा पे जेर पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे थर्ड लेटर पे जबर है, इस्तजाबू उन्होंने कबूल किया। जीम व बा रूट वर्ड है। जब इंसान कबूल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हुक्म मानते हैं अल्लाह का, यानी कि अल्लाह की बात को मानने के लिए इस्तजाबू लब्बैक कहना जैसे, तो इसीलिए क्या है, लिल्लज़ीना इस्तजाबू उन लोगों के लिए जिन्होंने कबूल किया हुक्म, लब्बैक का अल्लाह के हुक्म पे, लिरब्बिहिम अपने रब का, अल हुस्ना भलाई है, वल्लज़ीना जिन लोगों ने लम नहीं यस्तजीबु कबूल किया लहू उसे, लहू काश, लहू की ट्रांसलेशन ज्यादा अगर देखते हैं कुरान में, मगर कभी इसके लहू विशिंग लहू भी होती है काश के मीनिंग में, जैसे लहू काश अन्ना के होता लहुम उनके लिए माँ जो कुछ फिल अर्द जमीन में है जमीन सबका सब, व मिसलहु और उसके मानिंद माहू साथ उसके, लफ्तदऊ ला अलबत्ता, फादाल या रूट वर्ड है फिदिये का, लफ्तदऊ वाव साकिन बता रही है प्लूरल में है वो, लफ्तदऊ अलबत्ता वो फिदिये में दे देते भी इसको, उलाई का यही लोग हैं, लहुम उनके लिए है, सूउ बुरा, अल हिसाब हिसाब, वाहुम और ठिकाना उनका, हमजा वाव या रूट वर्ड है, वा ठिकाना हम उनका, जहन्नम जहन्नुम है, वबिसा और बहुत ही बुरा है, अलमिहाद ठिकाना, वा भी मीनिंग ठिकाना है, हमजा वा या के रूट वर्ड के साथ मिहाद भी मीनिंग ठिकाना है। इसका रूट वर्ड है मीम हा दाल। कुरान में मिहाद लफ्ज 7 टाइम्स टोटल आया है और 7 में से 6 टाइम जहन्नुम के लिए आया है, जहन्नुम के ठिकाने के लिए। एक दफा कुरान में जमीन के लिए भी है जहाँ पे हम पढ़ते ना अलम नजअलिल अर्द मिहादा, वहां पे उसके लिए यूज हुआ है, मगर मोस्टली ये ज्यादा जहन्नुम के लिए। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम से महफूज रखे, जो भी इसमें कमी कोताही हुई वो हमारे नफ्स की वजह से थी, अल्लाह ताला उसमें माफ करे, और जो भी इसकी बेहतरीन हिस्सा है उससे फायदा उठाने वाला बनाए। और अल्लाह ताला हम सबको कुरान के साथ दुनिया में रखे, कुरान के साथ आखिरत में उठाए, उसका हमारी बख्शिश का जरिया बनाए, हमें हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए, हमारे बच्चों का हमारे लिए सदका जारिया बनाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।